بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پہرا نیوز اور میں ہوں کیمرہ مین ریحان کے ساتھ صاحبزادہ ہادی عبدالمنان۔ ناظرین، انتخابات ہو گئے ہیں اور تقریباً ہر انتخاب کے بعد جو دھاندلی کا شور پڑتا ہے وہ شور پڑ رہا ہے، مگر اس دفعہ اس شور کی آواز کچھ زیادہ ہی اپنے اندر شدت لیے ہوئے ہے۔ ناظرین، جو بات میں کرنے والا ہوں اس کے بارے میں حلفیہ یہ کہہ سکتا ہوں، تصدیق بھی کی جا سکتی ہے کہ یہ میرا ذاتی تجزیہ ہے۔ میں کسی کی حمایت یا مخالفت میں بات نہیں کر رہا، ذاتی تجزیے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو ناظرین، ذاتی جو میرا تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دھاندلی کا پرشور ڈھنڈورا ہے، مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا، اس لیے کہ کچھ حالات اور کچھ جواز ایسے ہیں جو یہ ثابت نہیں کرتے کہ یہ جو نتائج آئے ہیں یہ دھاندلی کا نتیجہ ہے۔ ناظرین، دیکھیے، اگر دھاندلی ہوئی ہے، اگر دھاندلی ہوئی ہوتی تو ناظرین کسی ایک پارٹی کے حق میں دھاندلی ہوتی نا۔ جو شور تھا اس کے مطابق نون لیگ کو جتانے کے لیے دھاندلی کی گئی۔ اگر نون لیگ کو جتانے کے لیے دھاندلی کی گئی ہے تو نون لیگ سادہ اکثریت بھی حاصل نہیں کر پائی۔ اگر دھاندلی کی ہوتی تو نون لیگ 2/3 اکثریت سے جیتی ہوئی دکھائی دیتی، 2/3 اکثریت سے جیتی۔ جب ایک پارٹی کو جتانا ہی تھا تو ظاہر ہے 2/3 اکثریت سے جتایا جاتا۔ اگر 2/3 اکثریت سے جتانا، اس کو فتح دینا کسی وجہ سے مناسب نہیں تھا، یا اس سے یہ لگتا تھا کہ اس سے یہ ثابت ہوگا کہ یہ مصنوعی رزلٹ ہے، مصنوعی نتیجہ ہے، تو کم از کم سادہ اکثریت تو دی جاتی کہ وہ اپنی جماعت کے ساتھ حکومت بنا سکتی انڈیپینڈنٹلی۔ اور ناظرین، اگر دھاندلی ہوتی تو KPK میں صوبہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ اتنے زیادہ امیدوار نہ جیتتے، وہ اتنے زیادہ جیتے کہ وہ کم از کم سادہ اکثریت ان کی ایسی تھی کہ وہ انڈیپینڈنٹ صرف صوبہ سرحد میں حکومت بنا سکتے تھے۔ اگر ناظرین، اگر دھاندلی کر کے نون لیگ کو جتانا تھا تو پھر صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی تحریک انصاف نہ جیتتی، نون لیگ ہی جیتتی۔ اگر دھاندلی کر کے ہی جتانا تھا تو
سندھ میں پیپلز پارٹی نہ جیتتی، وہاں بھی نون لیگ ہی جیتتی۔ اگر دھاندلی کر کے ہی جتانا تھا تو صرف پنجاب میں کیوں؟ اگر نون لیگ کو دھاندلی کر کے ہی جتانا تھا تو ناظرین پوری قوت کے ساتھ، اگر پوری قوت کے ساتھ نہیں تو کم از کم اتنی قوت اسے دی جاتی کہ اسے کسی کی محتاجی نہ ہوتی۔ ناظرین، جو دھاندلی کا شور ہے وہ یہی ہے کہ نون لیگ کو جو سیٹیں ملی ہیں وہ دھاندلی کر کے اس کو دلائی گئی ہیں۔ ناظرین، نون لیگ کو اگر دھاندلی کر کے سیٹیں دلائی گئی ہوتی تو اسے کیا ضرورت پھر تھی کہ وہ ایم کیو ایم سے بھی رابطے کرتی پھرتی، ایم کیو ایم کا وفد اس کے پاس نہ آتا، ایم کیو ایم کو جا کر ملنے کے لیے کراچی نون لیگ کا وفد نہ جاتا۔ اگر دھاندلی کر کے ہی جتایا جانا تھا تو پھر نون لیگ کو مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اگر دھاندلی کر کے ہی جتانا تھا تو پھر نون لیگ مختلف پارٹیوں کے ساتھ، جیسے نون لیگ نے پیپلز پارٹی سے بھی رابطہ کیا، پیپلز پارٹی کو بھی کہا کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ، ایم کیو ایم کو بھی کہا ہمارے ساتھ مل جاؤ، اور مولانا فضل الرحمان کو بھی کہا ہمارے ساتھ مل جاؤ تاکہ ہم ایک متفقہ حکومت بنا سکیں۔ ناظرین، اگر نون لیگ کے پاس اتنی قوت تھی، اتنے زیادہ اس کے پاس نون ہوتی تو دھاندلی کر کے اسے اگر اتنے زیادہ دلا دی جاتی، ظاہر دھاندلی کر کے اسے جتانا تھا تو اسے کم از کم سادہ اکثریت دی جاتی، اور وہ پھر لوگوں دوسری جماعتوں سے رابطے کر کے ان کو اس کی کیفیت کچھ ایسی تھی جیسے وہ ان کو درخواستیں کر رہی ہے کہ آؤ مل کر ہم حکومت بنائیں۔ پھر اس کو کیا ضرورت تھی اس بات کی؟ ناظرین، آپ اس بات کو سمجھ رہے ہو نا کہ پھر اس کو کیا ضرورت تھی یہ اتنی اس طرح کی بھاگ دوڑ کرنے کی، اور اس طرح سے لوگوں کے ساتھ مل کر مطلب ملنے کی اور مل کر اتحاد بنانے کی، اور اتحاد بنا کر ایک حکومت بنانے کی ایسی کیا ضرورت تھی کہ جو وہ مخلوط حکومت ایسی ہو جو پھر بھی کمزور حکومت ہو؟ کیونکہ جو اتحاد کر کے حکومتیں بنتی ہیں اور مخلوط حکومتیں بنتی ہیں تو وہ مضبوط حکومتیں نہیں ہوتی۔ ناظرین، تو جب وہ مضبوط حکومتیں نہیں ہوتی تو پھر طاقت جو ہے وہ منقسم ہو جاتی ہے، ان کے پاس ساری طاقت نہیں رہتی، اور طاقت تقسیم ہو کر کچھ ایسی جماعتوں کے پاس چلی جاتی ہے جو منتخب نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ناظرین، یہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں مجھے تو یہ لگتا ہے، پہلا نیوز کا یہ تجزیہ ہے کہ انتخابات بالکل غیر جانبداری سے منصفانہ کیے گئے ہیں، منصفانہ انتخابات منعقد ہوئے ہیں، اور ان منصفانہ انتخابات کے نتیجے میں کوئی پارٹی بھی سادہ اکثریت بھی حاصل نہیں کر سکی۔ کیا دھاندلی اس طرح کی ہوتی ہے؟ کیا دھاندلی ایسی ہوتی ہے کہ کوئی پارٹی بھی سادہ اکثریت تک بھی حاصل نہ کر سکے، کوئی پارٹی اس قابل نہ ہو کہ وہ حکومت بنا سکے، اور ہر پارٹی کو یہ ضرورت ہو کہ وہ دوسروں کے ساتھ ملے اور مل کر حکومت بنائے؟
اس لیے ناظرین مختصر یہ کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، کوئی جواز نہیں ملتا، کوئی اس کی آرگومنٹ نہیں بنتی جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے۔ آخر دھاندلی کس لیے کی جاتی ہے؟ دھاندلی کرائے جانے کا کوئی مقصد تو ہوتا ہے، اور اگر وہ مقصد یہ تھا کہ نون لیگ کو کامیاب کرا دیا جائے تو پھر نون لیگ کیوں کامیاب نہیں ہوئی؟ اگر دھاندلی کا مقصد نون لیگ یا کسی اور پارٹی کو کامیاب کرانا تھا تو کوئی بھی پارٹی نہیں کامیاب ہو سکی۔ دھاندلی کر کے اگر ساری جماعتوں کو سادہ اکثریت سے بھی محروم رکھنا تھا تو اس کے لیے تو یہی ہو سکتا تھا کہ انتخابات غیر جانبدارانہ کرا دیے جائیں، جیسے 70 میں کرا دیے گئے تھے۔ مگر 1970 میں جو انتخابات ہوئے اس کے نتیجے میں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اسی طرح سے کمزور حکومتیں بنیں گی، کوئی بھی پارٹی اکثریت نہیں حاصل کر سکے گی، مگر عوامی لیگ ایک 2/3 اکثریت سے کامیاب ہوئی۔ پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس لیے ناظرین پہلا نیوز کا یہ تجزیہ ہے کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ یہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، تو آخر دھاندلی کس لیے ہوئی ہے؟ دھاندلی کرنے کا کوئی مقصد بھی تو ہونا چاہیے۔ پہلے نمبر پہ کوئی مقصد ہونا چاہیے اور دوسرے نمبر پر کوئی جواز ہونا چاہیے۔ نہ تو کوئی جواز سمجھ میں آتا ہے اور نہ کوئی مقصد واضح ہوتا ہے۔ تو ناظرین پہلا نیوز کا یہ تجزیہ ہے کہ ان انتخابات میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، انتخابات منصفانہ کرا دیے گئے، اور جو بھی نتیجہ آیا وہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے یہ لگے کہ کسی ایک پارٹی کی مدد کی گئی ہے۔ ہر پارٹی ایک کمزور حیثیت میں کامیاب ہوئی ہے۔ دھاندلی ایسے ہوتی ہے۔ تو ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ انتخابات منصفانہ ہوئے اور کوئی پارٹی بھی سادہ اکثریت تک حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی، اور ہر پارٹی دوسروں کی محتاج ہو کر رہ گئی ہے، اور اس طرح سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان انتخابات کے نتیجے میں یہ انتخابات دھاندلی کے نتیجے میں سامنے آئے۔ ان انتخابات کے جو مقصد ہے وہ واضح نہیں ہوتا کہ دھاندلی ہی کی وجہ سے، اگر دھاندلی ہی کی جانی تھی تو ہر پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے کی جانی تھی، کوئی پارٹی نہ جیت سکے۔ ظاہر ہے دھاندلی کسی کے حق میں کی جاتی ہے تو یہ کسی کے حق میں ثابت نہیں ہوتا کہ دھاندلی کی گئی ہے۔ لہذا ناظرین ہم بس یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ انتخابات جو ہوئے ہیں یہ منصفانہ ہوئے ہیں، اور یہ بات ہم کسی کی حمایت میں نہیں کر رہے، جو ہماری سمجھ میں آیا ہے ہم وہ بات کر رہے ہیں، اور ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ انتخابات منصفانہ ہوئے ہیں، غیر جانبدارانہ ہوئے ہیں، اور
کسی کے پیچھے کوئی غائبانہ ہاتھ نہیں تھا. اگر ہوتا تو جس کے پیچھے وہ غائبانہ ہاتھ ہوتا وہ اسے 2/3 اکثریت ضرور دلاتی. اگر 2/3 اکثریت نہیں تو کم از کم سادہ اکثریت ضرور دلاتی، اور کوئی پارٹی بھی سادہ اکثریت سے بھی کامیاب نہیں ہو سکی. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں. یہی کہنا تھا کہ جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ یہ ثابت نہیں کرتے کہ دھاندلی ہوئی ہے ان انتخابات میں، اور کیونکہ یہ کسی کی بھی حمایت کو ظاہر نہیں کرتے، اور اگر ایسی ہی دھاندلی ہوتی ہے تو پھر اس دھاندلی کا کوئی معنی نہیں بنتا. اس دھاندلی کا، اگر یہ دھاندلی ہے تو اس کا کوئی معنی نہیں بنتا، کوئی مطلب نہیں بنتا، کوئی مقصد نہیں بنتا. کس مقصد کے لیے، کس کے لیے دھاندلی کی گئی؟ اگر کسی کے لیے کی گئی ہے تو وہ کون سی پارٹی ہے، کون سی قوت ہے جس کے لیے یہ کی گئی؟ کیونکہ کوئی بھی پارٹی سادہ اکثریت بھی حاصل نہیں کر سکی. پنجاب میں، صوبے میں نون لیگ کو سادہ اکثریت ملی، مگر مرکز میں جہاں وفاقی حکومت بننا تھی وہاں کسی کو بھی نہیں ملی، وہاں نون لیگ کو بھی نہیں ملی. تو ناظرین، ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ ان انتخابات میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، منصفانہ ہوئے ہیں، اور جو انتخابات کے حوالے سے یہ ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ ان انتخابات میں بڑی شدت سے دھاندلی ہوئی ہے، بڑی تیز دھاندلی ہوئی ہے، بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے، یہ بات ثابت نہیں ہوتی. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت لیتے ہیں، اور جاتے ہوئے ہم آپ سے ہمیشہ کی طرح درخواست کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے. اور اگر آپ کو یہ باتیں ٹھیک لگی ہیں تو لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے. اور ناظرین، اپنے کمنٹس بھی دیا کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ نے ہمارے ویلاگ کے بارے میں کیا تاثر لیا ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.